بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. أما بعد، جدید دستوروں میں، ماڈرن کانسٹیٹیوشنز میں آپ کو ایک جملہ تھوڑے بہت الفاظ کے فرق کے ساتھ ملے گا. اچھا، وہی چیز جو ہے وہ اقوام متحدہ کے جو چارٹر ہے اس کے اندر بھی آپ کو وہ چیز ملتی ہے کہ انسانوں کے مابین کوئی تفریق اس کے رنگ، نسل، جینڈر اور مذہب کی بنیاد پر کرنا، مطلب ڈیپینڈ کرتا ہے اس میں کتنا سخت لفظ بولا ہے، جرم ہے، غلط ہے، رد ہے، نہیں کیا جائے گا، اس کو آؤٹ لا کر کے رکھا جائے گا. یہ بڑا ایک ٹپیکل سا جملہ ہے، اور ظاہر ہے کہ ہم رٹے باز قوم جیسے کہ جیسا اس کو ویسے ہم بھی اس جملے کو دہرائیں گے. اور ظاہر ہے کہ جب وہ ایک ہی سانس میں رنگ، نسل کے ساتھ مذہب کا ذکر ہوگا تو شاید بہت تھوڑے لوگ ہوں گے کہ جو ٹھٹک جانے تک کی ضرورت محسوس کریں گے کہ یہ کیا، واقعتاً رنگ اور نسل کی بنیاد پر کیوں کریں انسانوں کے مابین تمیز. یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر وانثی وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم. تو کسی لا فضل لعربی علی عجمی ولا لعجمی علی عربی ولا لاسود علی احمر ولا لاحمر علی اسود الا بالتقوی کلکم لآدم وآدم من تراب. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ جملے مطلب پالیسی بیان ہے جو خطبہ حجۃ الوداع کے اندر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے. تو اس میں تو کوئی شک نہیں ہے کہ اس بنیاد پر اچھا اسی کے اندر آپ نے کہا کہ اس کا جو دین ہے وہ پوجے اللہ رب العزت کو، سچے معبود کو، وہ پوجے پتھروں کو، بتوں کو، وہ پوجے مطلب اور مخلوقات کو، وہ انبیاء کو ماننے والا ہو، وہ انبیاء کے ساتھ کفر کرنے والا، آخرت کا انکار کرنے والا ہو. اس کی بنیاد پر آپ کوئی فرق نہیں کریں گے. ماڈرن کانسٹیٹیوشن کی یہ بنیاد ہے، جو ظاہر ہے کہ آپ کا جو پاکستانی کانسٹیٹیوشن ہے قرارداد مقاصد کو وضع کر کے ظاہر ہے آپ نے اس کے بہت سارے اجزاء کو ویسے مطلب اگر اس کو آپ وہ کریں تو ہمارے یہ جو اسلامی کانسٹیٹیوشنز ہیں یعنی ایک درجے میں کانٹراڈکشنز میں تو آتے ہیں، کیونکہ اس کے اندر جو ہے وہ حقوق انسانی کا وہ جو عالمی ایک نریٹو ہے اس کو بھی کسی نہ کسی درجے میں تسلیم ہی کیا گیا ہے. اور اس کے اندر جو ہے نا وہ پھر ایسی شقیں بھی رکھ کر تو دراصل ایک معاملے کو الجھایا تو گیا ہے. ظاہر ہے وہ جس درجے میں ہم تو کہتے ہیں کہ یہ بھی ایک اچھی ڈیولپمنٹ ہے کہ اس کو ہم نے بالکل جو ہے وہ بغیر کسی رکاوٹ کے قبول نہیں کیا. لیکن اصلاً جو اس دن آپ اٹھا رہے تھے وہ یہ ہے کہ آخر تو اس اونٹ کو کسی کروٹ بیٹھنا ہے، یعنی یہ اس کو ایک ٹرانزیشنل ہی کیا جا سکتا ہے. لا محالہ اس نزاع کا ایک فریق اس کو سیٹل کرنے کے لیے اس طرف کو کھینچے گا کہ بھی آپ سیدھا جس کو اس وقت وہ یونیورسل نیریٹو کہہ رہے ہیں انسان اور حقوق انسانی کا، کہ بھی وہ اس کے ڈھب پر لے آؤ اور اس کو وہ کرو. اور ادھر سے ہمارا جو اسلامی فریق ہے اس نزاع کا وہ اس کو کھینچ رہا ہے کہ اس کو کلیتاً اسلام کے موافق جو ہے نا اس کو بٹھا لو اور سرے سے اس چیز کا انکار کر دو. وہ یہ جو اسلامی فریق ہے یہ بٹا ہوا اس سینس میں نہیں کہہ رہا کہ ان کا جو ہے نا وہ اتفاق نہیں ہو رہا اور انتخابات مل کر نہیں لڑ رہے، وہ مجھے اس سے اتنا زیادہ سروکار نہیں ہے. لڑ بھی لیں مل کے تو بھی کیا فرق پڑ جائے گا. میرا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ وہ جو اسلامی بیانیہ ہے یہاں پر وہی یہ اسلامی فریق پر اپنے پر واضح نہیں ہے. یہ تو میں لفظ نہیں بولوں گا کہ وہ بیان کر نہیں پا رہا، یہ تو بہت بات کی بات ہے. حقیقت یہ ہے کہ ہمارا اسلامی فریق بہت تھوڑا ہے
جو اس ہیومنسٹ نیریٹو کو بہت واضح انداز میں سمجھ کر کلیتاً جملتاً و تفصیلاً اس کو رد کرنے کی طاقت رکھتا ہے. بھائی یہ جنگ تو بالکل ہمارے لڑنے کی ہے بشرطے کہ آپ اس کو سمجھ لیں. لیکن معاملہ یوں ہے کہ ایک بہت بڑا طبقہ دراصل اس نیریٹو کو، یہ جو بالکل الحاد ہے، یہ ہیومنزم، اب میرا خیال ہے اتنے تو آپ بڑے آرام سے کہہ سکتے ہیں ہمارے جو سیشنز ہوئے ہیں کہ یہ کلیتاً الحاد ہے. الحاد کا ایک سماجی بیان ہے، آپ یوں کہہ لیجئے کہ اب وہ جب الحاد کا سماجی بیان ہوگا تو اس وقت آ کر کہیں نہیں کہے گا وہ نہیں اللہ نہیں ہے، خدا نہیں ہے، آخرت نہیں ہے، کوئی انبیاء، کوئی شریعتیں، کوئی الہام، کوئی اللہ کی طرف سے تنزیل وغیرہ نہیں آئی ہوئی ہے. لیکن اس کا یہ لوازم ہے اس کے اس بیانیے کہ جب وہ یہ کہتا ہے کہ ان ساری چیزوں کو الگ کر کے انسان خود جو ہے جب ان کی باتوں کا فیصلہ کرے گا تو بنیادی طور پر ایگزمپشن یہی ہے کہ ایسی کوئی چیز آسمان سے اتری ہی نہیں ہے. تو الحاد اور کیا ہوتا ہے؟ تو الحاد کا جو ایک سماجی بیانیہ ہے اس چیز، اس کا نام یہ ہیومنزم ہے. اچھا، یہ جتنے اس وقت کے انسانی جو دستور ہیں وہ سارے کے سارے ہیومنسٹ ڈسکورس کے اوپر کھڑے ہوئے ہیں. ہمارے اندر جو ایک موومنٹ چلی اور اس میں بہت ہمارے بڑے بڑے صالحین سے تقصیر ہوئی ہے، بہت اچھے دماغوں سے اس کے اندر وہ ہوئی ہے. دیکھیے یہ جو ہے نا کہ اس وقت بھاگتے چور کی آپ نے لنگوٹی پکڑنی تھی، میں بھی اس کے ساتھ ہوں. میں بھی یہ کہتا ہوں کہ وہ لنگوٹی اگر ہاتھ آتی ہے تو بالکل پکڑ لیں، جانے نہ دیں. کیونکہ اس وقت جو ہماری قسم پرسی ہے اور ہماری جو بے بسی ہے بخدا، اس پہ رونا آتا ہے کہ مطلب یہ بھی ہم پر زمانہ آنا تھا. لیکن یہ ہے کہ وہ پدرم سلطان بود اور وہ پرانے قصے کہانیاں گا کر یہ عمر بن خطاب کے زمانے میں ہم یوں ہوا کرتے تھے، ظاہر ہے اس سے کچھ فرق تو نہیں پڑے گا. ابھی تو یہی ہے کہ آپ کو یہی ملتا ہے. تو یہی جو ملتا ہے اسی کو ہی فی الحال کے لیے لے لینا، اور سوسائٹی کو تو بہرحال جس بھی سطح پر آپ بچا سکتے ہیں اس سیلاب کی نظر ہونے سے اس کو بچا لینا بہرحال ضروری تھا. تو اس وجہ سے اس وقت ماڈرن سوسائٹی جو اسلامی دنیا کے اندر یہ جو تشکیل ہو رہی ہے سوسائٹیز کی، اور سوسائٹیز کو ایک نئے ڈیزائن پر جو تشکیل کیا جا رہا ہے اور اس کے اندر جو دساتیر آ رہے ہیں وہ مینلی تو وہ ہیومنسٹ دساتیر ہی ہیں. اس کے اندر کچھ مقدار جو ہے وہ اسلامی مواد کو شامل کرنے کی جو کوشش ہے، میں مکمل طور پر اس کے ساتھ ہوں. سوسائٹی کو بچانے کے لیے یہی ضروری تھا. آج اگر آپ کا کسی کے خیال میں یہ جو بڑک باز ہمارے لوگ ہیں کیا یہ مجھے نہیں چاہیے قرارداد نکال دیں، اس کے بعد ہر جگہ قادیانی دندناتے پھریں گے، اور جہاں جو ہے رسول اللہ علیہ وسلم کی جو ہے نا وہ یہ دستور جو لایا ہوا جو دین ہے اس کا آپ کو جگہ جو ہے وہ مل جاتا ہے. آپ کا صدر جو ہے وہ صرف اور صرف اللہ اور اس کے رسول پر جو ہے نا ایمان کا کم از کم دعویٰ کرنے والا جو ہے نا وہ ہوگا، وزیر اعظم ہوگا، وہ بھی سارا کچھ جو ہے وہ آپ کے ہاتھ سے چلا جائے گا. اور یہ آپ نہ خیال کریں کہ جی قادیانی تو آٹے میں نمک کے برابر بھی نہیں ہے، ہر جگہ بیٹھے ہوں گے اوپر، وہ آٹے میں نمک کے برابر سوسائٹی میں نہیں ہے. ایلیٹ کی بات چھوڑ دیں آپ، وہ جو ملحد ہیں وہ آٹے سے میں نمک سے بھی کم ہیں ہماری سوسائٹی میں. لیکن یہ اوپر کی سطح پر آپ مت سمجھیں کہ وہ آٹے میں نمک، اس سے وہ زیادہ ہیں اور ہر جگہ پر وہی ہوں گے. تو اس وقت جو ہے نا ایک کھلا آدمی بیٹھ کر ایک صرف پروفیسر کی ایک ویڈیو جو ہے وہ لیک ہوئی تھی کہ جہاں وہ کلاس روم میں الحاد بک رہا ہے، کوئی خدا نہیں، کوئی آخرت نہیں، کوئی اس سے مشتمل. وہ کسی اللہ کے کسی نیک بندے نے وہ اپنے موبائل سے اس کی صرف ایک ویڈیو بنا لی تھی. میرا خیال اس کو جان کے لالے پڑے ہوں، مجھے نہیں پتا اس کے بعد اس کا کیا بنا. تو ویسے تو ایسے لوگوں کے ساتھ ریاست کو بھی انصاف کرنے کی ضرورت کمی پڑتی ہے، اور کچھ لوگ ہوتے ہیں جو ان کے ساتھ جو ہے وہ کر دیتے ہیں، اور ان لوگوں کو پھر اس کے بعد ریاست سے ڈر کم ہوتا ہے. لأنتم اشد رہبۃ فی صدورہم من اللہ، اللہ سے بڑھ کر پھر یہ تم سے ڈرتے ہیں. تو البتہ یہ ہے کہ اس کا پتہ نہیں پھر کیا بنا، لیکن دوبارہ ایسے کسی بندے کو جرت جو ہے وہ نہیں ہوئی، اور بلا شبہ ایسے بندے کو آپ عدالتوں میں پاکستان میں گھسیٹ لاتے ہیں. عدالتوں کے کٹہرے میں آپ ایسے لوگوں کو کھڑے کرتے ہیں، اور ان لوگوں کو جو ہے نا وہ ایک عدالتی
عمل کا سزاؤں کا سامنا جو ہے نا اس ملک میں ہوتا ہے، جس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ اور اس کے رسول کی شان میں گستاخی کرنے کے لیگل کانسیکوینسز اس ملک کے اندر اللہ کا شکر ہے کہ پائے جاتے ہیں۔ یہ نعمت ہے، مطلب میں لا تحقرن من المعروف شیئا، کسی نیکی کو، کسی نعمت کو کمتر جاننا اور کہنا کہ مجھے نہیں چاہیے، مطلب یہ ناشکری اور یہ جو ہے نا وہ دلدر جو بندے پہ چڑھے ہوتے ہیں، تو یہ مینٹیلٹی میں بالکل اس کے حق میں نہیں ہوں۔ تو یہ تو درست ہے اپنی جگہ پہ کہ یہ چیز جو ہے وہ ہمیں حاصل ہے، اور اگر کچھ لوگوں نے یہ جس کو آپ کہتے ہیں کہ پاکستان کی تاریخ میں اسلام کے لیے ایک آئینی جنگ لڑنا، یہ ایک واقعہ ہے، کچھ لوگوں نے یہ جنگ لڑی ہے اور اس کے نتیجے میں ہی آپ کو یہ کچھ مل گیا ہے، جس کے خیال میں نا بیٹھے بٹھائے یہ قرارداد مقاصد جو ان کے حل کی پھانس ہے، مطلب یہاں جو ہے نا وہ اور آپ کو اندازہ نہیں، ہمارے تو بہت سارے لوگوں کے لیے شاید یہ کوئی چیز ہی نہ ہو، لیکن آپ ذرا دیکھیں دشمن کی نظر سے اس کو اور اگر ناموس رسالت کے حوالے سے، ختم نبوت کے حوالے سے ایک قانونی تحفظ جو ہے پاکستان میں حاصل ہے اسلام کے مسلمات کو، تو آپ ذرا یہ دیکھیے کہ ایک ہیومنسٹ جو مذہب کا پکا بندہ ہے، وہ اس کے لیے یہ کتنی تکلیف دہ اور سردرد کی بات ہے۔ تو جس چیز سے اللہ کے دشمنوں کو تکلیف ہو اور واقعتاً تکلیف ہوتی ہے، تو اس چیز پر مجھے خوشی کیوں نہ ہو؟ تو یہ تو میں مانتا ہوں، لیکن یہ ہم کہہ رہے ہیں کہ اس وقت جو ضرورت تھی، اور ہم ظاہر ہیومنزم کے حوالے سے کچھ اسلامی عقائدی مقدمات ہی کا بیان کر رہے ہیں، اور اس میں یہ باقاعدہ طور پر یہ بات ذکر ہونے کے قابل ہے کہ ہونا یہ چاہیے تھا کہ اسلامی سیکٹر کو ایک تو جسے ڈویژن آف ورک یا ڈویژن آف لیبر کہتے ہیں وہ کرنا چاہیے تھا۔ کچھ طبقے اس کے لیے ہوتے ہیں اور کچھ طبقے جو بالکل خالص اسلامی پیراڈائم ہے اس کا بیان کرتا، اور بالعموم مساجد، مدارس اور ممبر و محراب اور ہمارے جو خالص اسلامی ہیں اس میں تو اسی چیز کا ہی بیانیہ ہوتا ہے۔ لیکن ہوا یہ کہ جن لوگوں نے یہ آئینی جنگ لڑی، ان کے شاید بڑی لمبی چوڑی محنت کا تھوڑا سا یہ ہوا کہ شاید یہ جو حاصل کیا جا رہا ہے یہ وہ کل دین اور اسلام کا تقاضا ہے جو کہ ہونا چاہیے تھا، اور اس سے بڑھ کر اسلام بھی نہیں کہہ رہا، اور یہ وہ شدت پسندی ہے، یعنی اس سے بڑھ کر کسی چیز کا مطالبہ کرنا وہ شدت پسندی ہے۔ تو یہ لہجہ بھی ہمارے اسلام پسندوں ہی کے ذہن کے اوپر آیا، اور شاید اس کی کچھ وجہ یہ تھی کہ ہمارے وہ جو اس پورے اسلام پر اصرار کرنے والے تھے، یہ ایک المیہ ہے، ان کے اندر سوسائٹی کو سمجھنا، دین کا فہم حاصل کرنا، اپنے ان بھائیوں کے لیے عذر کرنا اور کہنا کہ یہ بھی ایک اچیومنٹ ہے جو انہوں نے کی ہے، اور ایک سطح پر انہوں نے میرا کام کر دیا ہے، یہ تو ایک ڈویژن آف لیبر ہے، میں کچھ اور کام کر رہا ہوں، البتہ میں ان کو بہت بڑا سرمایہ سمجھ رہا ہوں، اگر وہ نہ ہوتا تو شاید مجھے یہ کام کرنا پڑتا، تو ان لوگوں نے یہ کیا ہوا ہے، ان لوگوں نے یہ، اب ہمارے بات کسی اور چیز پر چلے گی، یہ ایک اتنا بڑا المیہ ہے کہ ہمارے دینی طبقے فروض کفایہ کے تصور سے واقف نہیں ہیں۔ فرض کفایہ کیا ہوتا ہے کہ اتنے کام ہیں دین کے اجتماعی فرائض میں، کچھ کام آپ کر لیں یار وہ ہم نہ کریں، کچھ کام ہم کر لیں وہ آپ نہ کریں، کچھ کام آپ کر لیں یہ نہ کریں، اتنے کام ہیں قتال سے لے کر تعلیم لا الہ الا اللہ تک، اور ان کے بیچ اتنی بڑی رینج ہے جو سارے کے سارے اجتماعی سطح کے فرائض ہیں، اور یہ تو اللہ کی مہربانی ہے کہتے ہیں اس امت پر کہ اس کے اندر فرض کفایہ کا تصور ہے، وہ یہ ہے کہ کچھ لوگ کر دیں تو دوسروں کی طرف سے بھی ادا ہو جائے، تو یہ اتنی خوبصورت ہے، فروض کفایہ خود بخود ڈویژن آف ورک ہے، اتنی اعلیٰ یہ چیز تھی۔ اس کے لیے البتہ یہ ہے کہ یہ آپس میں متصادم نہ ہوں، آپس میں متکامل ہوں، متکامل کا مطلب کمپلیمنٹری ہوں، ایک دوسرے کو مکمل کرنے کا ایک معنی جو ہے وہ رکھتے ہوں، بجائے اس کے کہ یہ طبقہ جو ہے آپ کو پتہ ہے یہ سارے کا سارا طبقہ ان لوگوں کے پر فتوے لگاتا ہے جو پارلیمنٹ میں جاتے ہیں، جو وہاں پر جا کر آئینی جنگ لڑتے ہیں، ان کو، ان کے ایمان کو، ان کے اسلام کو جو ہے نا وہ سوالیہ نشان بنانا اور ان پر فتوے لگانا، اور ان کا کام ہے کہ ان کو جو ہے وہ کریں۔ اب یہ جو بچگانہ پن ہے
جو بالعموم ہمارے اسلامی ذہن کے اوپر غالب آیا رہا ہے، یہ اس کا بھی شاید علاج ہونا چاہیے تھا، جس کی وجہ سے ہوا یہ کہ پورا خالص اسلام جو ہے اس کا مطالبہ کرنا اور وہی مانگنا انسانوں سے کہ پورے معنی میں اللہ کی بندگی اور اس کی عبادت کو اختیار کرنا، اس کا نام شدت پسندی ہو گیا، اور بڑے بڑے صالحین کی نظر میں یہ شدت پسندی ہو گیا، اور جو مل سکتا تھا وہ تو ہر حال میں لے لینا امت کے لیے، اور اتنا سا حقیقت پسند ہونا کہ پورے اسلام کے حوالے سے سوسائٹی میں بہرحال یہ چیز نہیں چلتی کہ جی پورا اسلام نہیں چاہیے تو بھاڑ میں جائے، پھر کھلا کفر آئے، ہمیں اس سے بالکل کچھ غرض نہیں، تو مطلب یہ جو ہے یہ چیز بھی ہم سمجھ نہیں پائیں۔ اچھا، تو بہرحال دین کی جو اوقات ہے ماڈرن، جو ایک پیور ماڈرن، اس میں تو دین کی اوقات اتنی ہی ہے جتنا سا مطلب آپ کا رنگ ہوتا ہے، کالا ہے، آپ کالے ہیں، گورے ہیں، آپ پنجابی ہیں، سندھی ہیں، پٹھان ہیں، تو آپ کی جینڈر ہے، مرد ہیں، عورت ہیں، مسلمان ہیں، ہندو ہیں، اس سے بڑھ کر اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ ہم نے کیا کہا تھا کہ ہیومنزم کی کا مرکزی جو نقطہ ہے وہ یہ ہے کہ اگر دین کسی درجے میں ہو بھی تو اس کی مرکزیت انسان کی زندگی میں ختم کر دی جائے۔ ہم کہتے ہیں کہ کفر یہی ہے کہ اللہ اور اس کی عبادت کوئی اہم چیز جو ہے وہ نہ رہ جائے، اتنی غیر اہم ہے کہ مطلب جیسے ہو کیئرز اباؤٹ، کسی کو اس کی جو ہے پرواہ بھی کیا ہے۔ تو یہ اب ہم تھوڑا سا جو ہے وہ چلیں گے اس طرف کو، ویسے مطلب ہے کہ اب ہمارے پاس وقت نہیں ہے تھوڑا سا، ورنہ ہم کل کی مجلس میں، تھوڑے سی پرسوں کی مجلس میں ہم نے وہ تھوڑا سا شجرہ نسب بھی اس کا بیان جو ہے نا وہ کیا تھا کہ اس کی جو مطلب اس نے جو بچے جنے ہیں، جو اس کے جو ہے نا وہ اولاد ہیومنزم کی گود میں جو اولاد مطلب ہوئی، تو وہ مطلب وہی ہم نے جو موٹے موٹے وہ کیے تھے، سیکولرزم ہے، ڈیموکریسی ہے، نیشنلزم ہے، لبرلزم ہے، اس کے بعد ریشنلزم ہے، پھر وہ ریشنلزم کا جو سے اگلی چیز جس نے اس کو ریپلیس تقریباً کر دیا وہ تجربیت جسے آپ کہتے ہیں، جس کا ایک نتیجہ جو ہے نا وہ سائنس ہے۔ سائنس کے بارے میں البتہ پھر ہم نے وضاحت کی، خود عقل کے بارے میں وضاحت کی تھی کہ یہ جو ان دونوں کے تو خدا ہیں، جیسے ہندو کے لیے گائے ہے، مگر ہم ان دونوں چیزوں کو سیکولرزم کی طرح رد نہیں کرتے، نہ عقل کو نہ سائنس کو۔ ہمارے لیے یہ گائے ہے جس کا ہم دودھ پیتے ہیں، گوشت کھاتے ہیں، اس کا چمڑا اتار کر مطلب بہت ساری استعمال کی چیزیں جو ہے بناتے ہیں۔ تو اس وجہ سے سائنس کو بھی ہم قدر کی نگاہ سے ہی دیکھتے ہیں، اگرچہ کسی کا وہ معبود ہو، یہ ہم مانتے ہیں کہ کسی کا معبود ہے سائنس، البتہ ہمارے لیے استعمال کی چیز ہے اور اللہ کا شکر کرنے کی بھی چیز ہے، اور اسی طریقے سے جو عقل ہے اس کی بھی ہم بہت قدر کرتے ہیں۔ گو یہ ہے کہ ہمارے اسلامی طبقوں کے اندر پرانے ادوار کی طرح وہ ایک جو رد عمل کی نفسیات ہے اس کے تحت یہ ان دونوں چیزوں کو جو ہے نا وہ رد کرنا، تحقیر کرنا، ان کو اسلام کے خلاف کو سازش ٹائپ اسلام خلاف اسلام قرار دینے کی جو ہے اس کو ہم سمجھتے ہیں کہ یہ ناپختگی کی علامت ہے، اور اسلامی عقیدے کو اس کے پورے جو ہے نا وہ ٹوٹیلٹی کے ساتھ نہ لے کر چل پانے کی علامت ہے۔ تو یہ ہم نے کیا تھا۔ اب ہمارے پاس جو ہے وہ ہمارا اس آج آخری مطلب اس کا وہ ہے وہ یہ ہے کہ وہ کوئی تاریخ ہسٹری تھم نہیں گئی ہے، تو ہم بھی یہیں پہ ہیں، تو کبھی اگر کچھ چیزیں بہت اہم ہیں جیسے کچھ ٹیکسٹ جو ہیں وہ شاید ہم سے بالکل ہی رہ گئے ہیں، تو اللہ کرے گا ہم آئندہ کبھی اس پر رکھ لیں گے اور وہ کر لیں گے، لیکن فی الحال کے لیے ہم اس کی تفصیل میں نہیں جائیں گے، لیکن تھوڑا سا اتنا سا وہ ذکر ہم کر دیں کہ ہمارے کیسے اہل علم نے یہ کہا کہ یہی جو اس کے جو شجرہ نسب ہے وہ کہتے ہیں کہ یہ جس چیز کا نام کیپٹلزم ہے اور پھر اس کے رد عمل کے طور پر جو چیز آئی اور اس کا نام کمیونزم ہے، یہ بھی بنیادی طور پر ہیومنزم ہی کے بچے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ یہ 14ویں صدی میں یہ عقیدہ ایک باقاعدہ دعوت کے طور پر سامنے آیا، گو یہ ہے کہ بہت زیادہ
یہ پرسیکیوشن سے اور مطلب کیونکہ حکومت اس کی نہیں تھی یورپ میں، تو یہ مطلب انہوں نے قربانیاں بھی دی ہیں، اس میں کوئی شک نہیں ہے. اور اس لحاظ سے وہ جو عقیدہ وغیرہ کا جو ہوتا ہے نا کہ عقیدے کی بنیاد پر ایک انقلاب برپا کرنا، تو وہ میں تقریباً ان کے ہاں پایا جاتا ہے. انہوں نے کئی صدیوں تک سٹرگل کی ہے، ماریں کھائی ہیں، پھانسیاں لی ہیں، دیس نکالے لیے ہیں، اور ہوتا ہوتا آخر جو ہے نا انہوں نے سوسائٹی کے اوپر پھر قبضہ کر لیا. تو یہ سلسلہ تو چلا 14ویں صدی سے، لیکن وہ کہتے ہیں کہ 17ویں صدی بلکہ 18ویں کہنا چاہیے، کیونکہ یہ جو انقلاب فرانس ہے یہ اس کی تقریباً 1799 ہے، 1789 اس کی ڈیٹ بتائی جاتی ہے. تو یہ اس کے بہت بڑے مظاہر میں سے ایک مظہر ہے. وہ ایک الگ بات ہے کہ وہ اس کے بعد اتنا خون بہا اور ان سے جو ہے وہ معاملہ ہینڈل نہیں ہو سکا کہ اس سے تقریباً کوئی 2 عشرے کے بعد ہی نیپولین جو ہے وہ صرف کنگڈم نہیں بلکہ وہ ایمپرر بن کر آیا. تو وہ شہنشاہیت اس نے جو ہے وہ پھر قائم کی. لیکن بہرحال ایک بار بادشاہت کو جو ایک ضرب لگ چکی تھی وہ دوبارہ پلٹ کر آنے کے باوجود پھر کسی لمبی بنیاد پر نہیں ٹک سکی، اور بالآخر یورپ کا معاملہ جو ہے وہ ڈیموکریسی ہی کی کروٹ پر جا کر بالآخر اور تقریباً اب تک کے لیے ہم کہیں گے کہ ہمیشہ کے لیے بیٹھ گیا. لیکن یہ کہ انقلاب فرانس کے کہتے ہیں کہ 3 سلوگن تھے بڑے. ایک تھا آزادی، لبرٹی، اور دوسرا تھا مساوات، ایکویلٹی، اور تیسرا تھا بھائی چارہ. عربی میں اس کو اخاء کہتے ہیں، اور فریٹرنیٹی انگریزی میں اس کے لیے انہوں نے لفظ بولا. تو لبرٹی، ایکویلٹی اور فریٹرنیٹی. جی نہیں فریٹرنیٹی وہ تو ہاں نہیں وہ مساوات اور ہے، اس پہ ہم آتے ہیں تھوڑا سا. تو کہتے ہیں کہ یہ جو لبرٹی ہے اس کے بعد پھر جو ہے نا یہ انسان پرست جو موومنٹ تھی اس کے بعد یہ داخلی انتشار کا شکار ہوئی. اب ذرا آپ یہ دیکھیں کہ جب آپ کہتے ہیں آزادی ہے ہر بندے کو، تو ٹھیک ہے، وہ آزادی کے نعرے سے یہ ہوا کہ آپ کا وہ جو جاگیردار تھا جو بائی لا لوگوں کو اپنا سلیو بنا کر رکھتا تھا، وہ تو جب لبرٹی آ گئی تو وہ تو نکل آئے اس سے. اب کوئی بندہ کسی پر حکم تو نہیں چلا سکتا کہ جی کیونکہ میں وہ ہوں اور میرا باپ وہ تھا تو اس وجہ سے تم میرے حکم ماننے کے پابند ہو. تو لبرٹی نے فیوڈلزم کو تو ختم کر دیا. لیکن اگر آپ کے پاس مال ہے اور ذہن ہے، ٹھیک ہے، آپ مطلب میں ایک نکما بندہ ہوں، میں اتنا زیادہ تیز نہیں ہوں، تو تھوڑی دیر کے بعد جو ہے وہ آپ مجھے اپنا سرمایہ کے ساتھ بھی تو مجھے آپ اپنا غلام بنا لیں گے نا. آپ بڑی بڑی فیکٹریاں لگائیں، ذہانت اگر آپ کے پاس ہو تو آپ کو پتہ ہے استحصال کرنا انسان کو تھوڑا تھوڑا استحصال کرتا ہے. ایسا آپ ہمارا استحصال کر لیں گے کہ ہم جو ہے نا وہ سڑک پہ چلے جائیں گے، کوڑیوں کے بھاؤ ہم بکنے لگیں گے. اگر آپ بھی ایک سرمایہ دار ہیں، یہ بھی سرمایہ دار ہیں، اور ان دونوں کی بند کمرے میں کوئی انڈرسٹینڈنگ بھی ہو جاتی ہے تو ہم کہاں کے رہے، ٹھیک ہے، تو ہم تو بالکل جو ہے نا وہ ہو جائیں گے. تو اس کہتے ہیں یہ جو لبرٹی تھا اس سے جو ہے نا وہ 2 چیزیں پھوٹیں. ایک تو لبرلزم پھوٹا، اور ایک جو ہے وہ یہ جس کا نام کیپٹلزم ہے وہ پھوٹا. تو آزادی تو بالآخر استحصال پر ہی منتج ہوتی ہے. ہو ہی نہیں سکتا کہ دنیا میں سارے ہی سیانے ہوں، اور یہ بھی نہیں ہو سکتا کہ دنیا میں کچھ لوگ جو ہیں بہت ذہین، تیز ترار اور سیانے نہ ہوں. اور انسان کی ہوس تو ہے ہی لبرٹی. آپ نے کہا لبرٹی جو مرضی کرو. تو لبرٹی نے جو ہے ایک تو کہتے ہیں کہ وہ جو ہے بے حیائی، لذت پرستی، اور یہ جو ہے یہ جو فرائیڈزم نے جو کہ تو وہ بھی فرائیڈزم بھی کہتے ہیں کہ لبرٹی ہی کے اندر آ کر فٹ ہوا، جو کہ ہوس کو مطمئن کرنا. مسئلہ کیا کہتے ہیں یہ ٹیبو ہے نا، آپ نے خواہ یہ کر دیا، ہوس جتنی بھی آپ کی ہوس ہے پوری کریں، یہی تو جہان ہے، اور پھر کون سا جہان ہے. تو لیکن یہ ہے کہ اس کی یوں کہہ لیجیے اس کی جو مالی ہوس ہے
اس نے کیپٹلزم کی صورت اختیار کی، اس کی جو جنسی ہوس ہے اس نے فرائڈزم کی صورت اختیار کی، یا اس کو آپ اباحیت کہتے ہیں، تو اس نے وہ صورت اختیار کی۔ اور تیسرا جو ہے وہی تھا کہ وہ کسٹمز اور ٹریڈیشن سے ایک نظریاتی اور سماجی سطح پر آزادی کی موومنٹ چلانا، تو اس کو آپ نے لبرلزم کہا۔ تو بنیادی طور پہ کیپٹلزم جو ہے وہی کہتے ہیں۔ البتہ یہ تھا کہ یہ اصولاً کیا ہے، کہتے ہیں یہ اصول آپس میں ایک دوسری طرف آپ نے کہا کہ مساوات ہے۔ لبرٹی کہتے ہیں کہ اصل یہ ہے کہ اگر آپ ان دونوں کو کسی ایبسولوٹ سینس میں لیں تو لبرٹی ایکویلٹی کے خلاف ہے، اور ایکویلٹی جو ہے وہ متعارض ہے لبرٹی کے۔ تو مساوات تو یہ ہے کہ ہم سب کو ایک برابر ملے، یہ جو ملک ہے، یہ جو وطن ہے، یہ جو زمینیں ہیں، اس سے ہم سب جو ہے نا ایک برابر وہ ہوں، اور اس میں کوئی بندہ بھوکا نہ مرے۔ تو یہ مطلب ہے کہ مساوات۔ تو کہتے ہیں کہ یہ جو کمیونزم ہے اس نے ایکویلٹی کو اٹھا لیا، تو لبرٹی سے یہ بنا اپنا کیپٹلزم بنا، اور ایکویلٹی اسی کے ہی دوسرے سلوگن سے، یا اسی کی ہی دوسری شاخ پر، یعنی ہیومنزم ہی کے دوسری شاخ پر کمیونزم کی جو ہے نا وہ ایک خبیث شاخ جو ہے وہ پیدا ہوئی۔ تو اس نے کہا کہ جی ہم جو ہے نا یعنی یہ انسان نے جو یا چند انسانوں نے اپنی ذہانت سے اور اپنی پیسے کی ہوس سے جو پوری کی پوری جماعت کو، کمیونٹی کو اپنا غلام بنا لیا ہوا، تو غلامی کی بدتر صورت تھی کیپٹلزم فیوڈلزم کی بجائے۔ بس یہ ہے کہ اس میں جو ہے نا وہ عقل زیادہ کام کر رہی تھی، قوانین اس طریقے سے نہیں تھے کہ تم میرے غلام ہو، قانون بنانے کی ضرورت نہیں ہے، پیسہ خود بول لیتا ہے، سرمایہ خود بولتا ہے، تو سرمایہ کو بولنے دینا، اس میں قانون بنانے کی کیا ضرورت ہے۔ تو اس سے جو ہے نا وہ اس کا خلاف بالآخر تو آپ کو پتہ ہے کہ ریولٹ ہوا، اور اس میں جو ہے نا وہ ہوا۔ اور اس کے بعد جو ہے وہ پھر ان دونوں کی جو جنگ ہوئی، کہتے ہیں کہ یورپ کے کئی سارے اجزاء نے اس جنگ سے اپنی جان چھڑا لی۔ یعنی وہ جو اگر کھلی آزادی ہو مال کی ہوس کو، یعنی کہتے ہیں کیپٹلزم اگر اپنی اسی صورت کے اندر اس جہان میں باقی رہتا تو انقلاب فرانس سے کہیں زیادہ بے رحم انقلاب جو ہے وہ کمیونزم کی صورت میں پورے جہان کے اندر آتا۔ آدھے جہان کے اندر تو پھر بھی آیا، لیکن یہ کہ پورے جہان کے اندر ہی آتا۔ اچھا، تو وہ یورپ کا انسان بہرحال ایک عقل مند انسان ہے، تو اس نے جیسے ہی یہ دیکھا کہ یعنی سارا کچھ لوز کرنے کی نسبت یہ بہتر ہے کہ کچھ لوز کر لو اور کچھ بچا لو، تو اس سے کہتے ہیں کہ پھر وہ جو تیسرا مبدا تھا، جو شاید بہت کچھ نہ کچھ شاید اس پر پہلے بھی عمل ہوتا آیا ہو، تو تیسرا مبدا کیا تھا اس انقلاب کا؟ تیسرا سلوگن تھا وہ تھی بھائی چارہ۔ کہتے ہیں یہ بھائی چارہ جو ہے نا یہ ویلفیئر اسٹیٹ کی صورت میں پھر سامنے آئی۔ اس پر صحیح عمل جو ہے مطلب زیادہ بڑی سطح پر تو مؤخر رہا، جب تک وہ دوسری ایک شاخ نے ترقی نہیں کر لی جس کا نام تھا کمیونزم۔ تو کمیونزم نے جب اتنی ترقی کر لی تو وہ یہ ہوا کہ وہ سارے کا سارا جو ہے نا وہ باقی کا معاملہ ملیا میٹ ہو جائے گا۔ تو پھر انہوں نے کہا کہ پھر کیپٹلزم کو جو ہے نا کچھ رسے ڈال دو، ہے کیپٹلزم ہی رہے گا، وہ کیپٹلزم ہی، لیکن یہ ہے وہ جو ہم نے پرسوں بھی بات کی تھی کہ ویسے ہی جو سرمایہ دار ہے نا ان کو ہیومنزم کی بھی کوئی فکر نہیں ہے، سوسائٹی کی بھی ان کو کوئی فکر نہیں۔ ایک طبقہ تو وہ ہے جو بہرحال سوسائٹی کو مطلب رکھنا چاہتا ہے، چلانا چاہتا ہے، سوسائٹی کو ڈیزائن کرنا چاہتا ہے، اس کے بارے میں نظریات رکھتا ہے، وہ تو مطلب ایک اور طبقہ ہے۔ ایک وہ طبقہ ہے جس کو کچھ غرض نہیں سوسائٹی بھاڑ میں جائے، مطلب ہمیں کیا، مجھے تو میرا جو اتنا کھربوں کا جو امپائر ہے جو بزنس کی، اس کے لیے بہت سیف مستقبل جو ہے نا مجھے ڈھونڈنا ہے۔ پیسہ سب سے بڑھ کر جس چیز کا متلاشی ہوتا ہے وہ ہوتا ہے سیکیورٹی، مطلب اس سے بڑھ کر پیسے کی اور کوئی طلب نہیں ہوتی۔ پیسہ ہو تو پھر سیکیورٹی ہو، تو سیکیورٹی کو جو ہے نا وہ سیکیور کرنے کے لیے صورت کیا ہے، وہ یہ ہے کہ وہاں پر
بد امنی کے اسباب جڑ سے ختم کر دیے جائیں. پورے جہان میں تو رکھے جائیں، ہمیں کیا پورے جہان میں ہوتے رہیں، البتہ یہ کہ پورے جہان کے اندر کچھ ایسے پاکٹس پیدا کر لیے جائیں جہاں بالکل آپ کو جو ہے نا بڑے آرام سے آپ اپنی نسلوں کو چھوڑیں، آرام سے رہیں، وہاں پہ گولف کھیلیں، اور وہ جو ہے نا پورا انوائرمنٹ وہ مطلب کچھ لوگ اگر وہاں پر تھوڑے سے غریب بھی ہیں، کچھ لوگ ہیں وہ بھی اس سے فائدہ لے لیں. بھی امیر نے کہیں تو رہنا ہے، وہاں کی فضائیں تو صاف ہونی ہی چاہیے نا، وہاں تو سبزہ ہونا ہی چاہیے. تو وہ پتہ نہیں کہ کسی تھرڈ ورلڈ کے ملک نے کہا تھا کہ یہ خبیث جو ہیں وہ اپنے ملکوں میں جو ہے نا وہ پارک بناتے ہیں اور ہمارے ملکوں میں فیکٹریاں لگاتے ہیں، سستی مزدور بھی سستے ملتے ہیں، اور انوائرمنٹ کا جتنا گند ہے، پولوشن ہے، وہ بھی ہمارے ملکوں میں پھینکو. اور یہ ہے کہ اپنے ملکوں میں پیسہ ادھر سے کما کے سستے مزدور سے، تو ادھر جو ہے نا البتہ یہ ہے کہ زیادہ وہ بھی نہ کرو، تو اس ادھر کا انوائرمنٹ بھی خوبصورت اور ستھرا رکھو. تو مطلب اس کے تحت جو ہے نا وہ کہتے ہیں زیادہ تو بڑی شاید وجہ وہ جو سوسائٹی کی فکر کرنے والے ہیومنسٹ ہوں گے وہ بھی اپنی جگہ پر ہوں گے، لیکن یہ ہے کہ بہت زیادہ تو یہ یہودی ٹائپ جو انڈیویجولی اپنے سرمایے کے لیے بہت زیادہ سیکیور پاکٹس کے متلاشی تھے، ان کے تحت انہوں نے جو ہے نا وہ یہ کیا کہ یار یہ کوئی بڑی بات نہیں ہے، آپ جہاں کھربوں کماتے ہیں وہاں لاکھوں جو ہے نا لازماً نکالیں، اور یہاں جو ہے نا یہ جو غریب ہے کسی ایک لیول پر اس کا پیٹ بھرنا چاہیے. یہ اگر بیمار پڑ جائے تو اس کا علاج ہو جانا چاہیے. اس کو جو ہے نا وہ کم از کم بھی ہائی اسکول تک جو ہے نا مفت تعلیم اس کو فراہم ہو جانی چاہیے. آپ کو پتہ ہائی اسکول کے بعد تو جو یہ کیپٹل سوسائٹی میں پڑھ کے دیکھیں آپ ذرا، پاکستان میں تو پھر پاکستان میں بھی جو اب کیپٹلائز ہو رہی ہے نا ایجوکیشن، یعنی کسی زمانے میں تھا کہ یہ یونیورسٹیاں جو ہیں آپ کو تعلیم دیتی تھیں، اب تو یہ جو گورنمنٹ کی یونیورسٹیاں ہیں یہ تھرڈ کلاس یونیورسٹیاں ہو گئی ہیں. اسٹینڈرڈ کی یونیورسٹیاں جو ہیں وہ پرائیویٹ سیکٹر کی یونیورسٹیاں ہیں جو خالصتاً کیپٹلسٹ ماڈل پر بن رہی ہیں، اور اس کے لیے ڈھیروں سرمایہ چاہیے. اس کا خود بخود مطلب یہ ہے کہ ایک سرمایہ دار ہی اوپر جائے گا. جب تک آپ کروڑوں نہیں لگائیں گے تو کیسے پڑھیں گے؟ تو آپ پڑھ کر ہی جو ہے نا وہ اچھی یونیورسٹیوں کے پڑھے ہوئے ہی بالآخر سوسائٹی کے اچھے جو ادارے اور محکمے ہیں ان کو لیڈ کریں گے. تو اس وجہ سے یہ جو پیسے والے لوگ ہیں تو مطلب ابھی بھی یعنی جن کو آپ ویلفیئر اسٹیٹس کہتے ہیں وہاں پر بھی جو سوسائٹی کی زمام کار ہوگی وہ کیپٹلسٹ ہی کے پاس ہوگی. وہ پیسے جس کے اندر جان ہوگی وہی شجر جو ہے نا کھڑا رہ جائے گا. تو البتہ یہ ہے کہ یعنی کیا جاتا ہے آپ کو ہائی اسکول تک یعنی انٹرمیڈیٹ تک جو ہے وہ آپ کو مفت کی تعلیم دے دی جائے، کوئی مسئلہ نہیں ہے، آپ کو غذا دے دی جائے. لیکن ہمارے پاکستانی لوگوں کے لیے تو یہ جو ہے خواب ہے. عمران خان اگر آپ کو یہ دے دے کہ جی آپ کی صرف یار مفت علاج ہو جائے، یا خدایا یعنی آپ کے بچے کو تعلیم مل جائے، اور اس میں جو ہے نا وہ جس یکم آتی ہے اور غریب کو اپنے بچے کی فیس جب نکالنے کے لیے بپتا پڑتی ہے تو یہ واقعہ تو ہے. تو ایسی کراتی سوسائٹی کے زخموں پر اگر عمران خان صاحب جو ہیں کچھ مرہم رکھ دیں تو نسلیں انشاءاللہ دعائیں دیں گی حضرت کو. مطلب ایسے جو مرضی کر لیں پھر تو یعنی ہماری یہ قسم پرسی ہے. ویسے یہ ہے کیا اونٹ کے منہ میں زیرہ کیوں بھئی؟ وہ کون لوگ ہیں کہ جو پھر بھی جو ہے نا اعلیٰ یونیورسٹیوں میں پی ایچ ڈیز کریں گے؟ کیا وہ بھی مفت ہو جائے گی؟ کیا یہ جو سیٹ اپ ہے یہ کر کے دے گا آپ کو؟ تو وہ تو کیپٹلسٹ ہی سوسائٹی ہے. وہ کیپٹلزم یہاں پر بھی آئے گا، بلکہ جب آپ ادھر سے کچھ دیں گے ادھر زیادہ لیں گے. کیپٹلسٹ یہی کرتا ہے. کیپٹلسٹ جب آپ کو مفت تعلیم دے دے گا، جب آپ کو مفت علاج دے دے گا تو اس پہ آپ اتنا جو خوش ہوں گے اور حضرت کے حق میں جب نعرے لگائیں گے تو اس سے جو کیپٹلسٹ جو ہے نا وہ یوں نہیں ہے کہ محض آپ کو جو ہے نا وہ شکریہ کہہ کے چلے جائے گا، وہ آپ کی مطلب وجود سے سب کچھ کھینچ کر جو ہے نا وہ اپنا بنائے گا. تو سسٹم تو وہی ہے. تو بہرحال یہ ہے کہ یعنی لوگ اس کو کہتے ہیں کہ یہ جو ویلفیئر اسٹیٹ ہے، یہ جو بھائی چارے کا فریٹرنیٹی کا جو ایک مظہر بنا، تو وہ لوگ کہتے ہیں کہ یہ ایک کمپرومائز تھا کیپٹلزم کا، اور اس کا مطلب کوئی کمپرومائز تو نہیں ہے، بلکہ یوں کہہ لیجئے کہ آپ نے اپنا آپ بچا لیا.
اور اتنی سی دانائی تو ہر پیسے والے کو اللہ تعالیٰ نے دی ہوئی ہوتی ہے۔ اگر اس کو کوئی کہے کہ یہ عدل ہے، یہ ویلفیئر کوئی عدل نہیں ہے، اور اس ویلفیئر کو خام خواہ حضرت عمر کے کھاتے میں ڈالنا اور جی ریاست مدینہ جو ہے نا کوئی ایسی جو ہے نا ویلفیئر تھی، مطلب اس وقت تو آپ بھائی ہمیں یہ بھی دے دیں تو دعائیں کریں گے آپ کے لیے، اس وقت تو یہ بھی ہمیں نہیں ملنے والا، ہمیں پتہ ہے آپ بھی نہیں دے سکیں گے شاید، لیکن یہ ہے کہ ہمارے سٹینڈرڈ کو خراب نہ کریں، مطلب لے تو جو مل رہا ہے وہ تو ہم لینے میں بالکل یقین رکھتے ہیں، وہ تو اس کو فضول کرنا، وہ ناشکری کرنا وہ تو ہم نہیں کرتے ہیں، لیکن یہ ہے کہ اصل چیز یہ ہے کہ ہمارے سٹینڈرڈز جو ہیں نا وہ کیونکہ آسمانی ہیں، ہمارے سٹینڈرڈز جو ہیں وہ اللہ کی کتاب میں ہیں، ہمارے سٹینڈرڈز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت میں آئے ہیں، وہ ان کے جو مطلق آفاقی حوالے ہیں وہ البتہ کسی بھیک پہ، کسی آپ کو اتنا بھوک لگے تھا، پیاسے تھے، کسی نے آپ کے اس میں ڈال دیا، آپ کھا رہے ہیں، جان میں جان آئی ہے، اس میں بھی مطلب یہ نہیں ہو سکتا ہے کہ آپ میرے ان سٹینڈرڈز کو خراب کر دیں۔ وہ انشاءاللہ العزیز ٹھیک ہے، مطلب ہم اس کے لیے وہ جو بھی اسٹرگل ہے ہم اپنے ان قوموں کو انشاءاللہ اسلام سکھائیں گے۔ یہ ایک ٹرانزیشنل چیز ہے کہ اس میں فی الحال جو ملتا ہے لے لو، لیکن یہ ہے کہ اصل چیز یہ ہے کہ ہم نے ہمت نہیں ہاری، ہم نے سرنڈر نہیں کیا ہے، ہم نے اس کو کمیونزم کی جو وقتی فتح ہوئی ہے، اور بالکل وقتی فتح تو ایک ہے، اس کے آگے البتہ اب اس سے بڑی بے وقوفی نہیں ہوگی کہ اللہ پر ایمان رکھنے والے لوگ اس کے آگے سرنڈر کر دیں۔ ہم نے سرنڈر نہیں کیا ہے، انشاءاللہ ایک بھی بندہ طائفہ منصورہ کا جب تک باقی ہے ہم سرنڈر کرنے والے نہیں ہیں بھائی، مطلب ہم اللہ پر ایمان رکھنے والے ہیں، تو ہم جو ہے وہ اپنی ان قوموں کو کریں گے۔ اور کیا بعید عسیٰ ربکم من یہلک عدوکم ویستخلفکم فی الارض فینظر کیف تعملون، کیا بعید ہے کہ اللہ تعالیٰ یعنی ہماری اس استقامت کو دیکھتے ہوئے اور ہمارے اس ایمان کو اور ہمارے اس یقین کو دیکھتے ہوئے کسی دن اس دشمن کو تباہ کر دے، کیا نہیں اللہ نے 20 بار تباہ کیا ہے، اور یہ جو پوری کی پوری تہذیب ہے یہ تو اندر سے کھا رہی ہے، اس کے تو اپنے جو فیکٹرز ہیں۔ اور ویسے یہ ہے کہ مسلمان جو اتنا بھی اٹھ گیا تو وہ بھی کہاں سے اٹھا؟ اس ہیومنسٹ شجرے کے اپنے ہی داخلی جو جنگ ہوئی تھی، اللہ نے کیپٹلزم کی اور کمیونزم کی جنگ کروائی، جس کے نتیجے میں عالم اسلام اٹھ کھڑا ہوا ہے۔ یہ جو جس کا آخری مارکہ جو ہے وہ افغانستان میں لڑا، تھوڑی سی مدد ہم نے بھی کی ان کی، اور لوگ ہمیں تانے دیتے تھے کہ بھی یہ کیا کرتے ہو، تو اس کے نتیجے میں جو ہے نا الحمدللہ انسانیت نے ایک اتنی بڑی زقن بھری ہے، اتنا بڑا ایک جمپ جو ہے وہ آگے کو لگایا ہے کہ عالم اسلام مطلب ہے اب یہ عالم اسلام کے کچھ ملک جو ہیں اب باقاعدہ ایک فریق بن گئے ہیں، ایک پلیئر بنے ہیں۔ اس کو آپ اس اسلامی حوالے سے تو نہیں کہہ سکتے، نہ پاکستان کو نہ ترکی کو، لیکن یہ ہے کہ یہ جو کچھ اسلامی قوتیں ان میں سے کوئی نیوکلیر پاور بن گئی، کوئی کسی اور انداز میں جو ہے وہ بن گئی، تو یہ ہمارا وقت جو ہے وہ کمیونزم اور کیپٹلزم کی جنگ نے ہی نکلوایا، یعنی ہمیں تو پیس کر رکھ دیتے، یہ ہمیں تو اللہ نے ہم پر نعمت کی ہے۔ لوگ حیران ہو گئے ہیں اس بات سے، یہ ہم پر بہت بڑی نعمت تھی کہ اللہ نے پہلے 2 عالمی جنگیں ان بدماشوں کے درمیان پیدا کیں، جس نے ان کی ریڑھ کی ہڈی توڑ دی، ورنہ جس طریقے سے یہ ہم پر چڑھ بیٹھے تھے صدیوں کی محنت کے بعد، جو خواب دیکھ رہے تھے کہ اس عالم اسلام کو گرا کر اس کے سینے کے اوپر آ بیٹھے تھے، اس کے بعد کیا رہ گیا تھا؟ وہ تو کالجوں یونیورسٹیوں میں ابھی انہوں نے ہمیں پڑھانا تھا، اور کچھ صدی 2 صدی دیکھتے پھر دیکھتے کہ وہ جو ہے نا کہاں سے کہاں وہ کرتے ہیں، تو اس سے ہماری جان چھوٹ گئی، ہم نے کفر پورا نہیں پڑھا اس کا یہ جتنا کچھ بھی آپ کو نظر آ رہا ہے یہ اس کا عشر عشیر بھی نہیں ہے جو وہ اس کے کچھ دن اور گزرے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ہم پر رحمت کی بہت بڑی کہ 2 عالمی جنگیں ان کے مابین کروا کے ان کی کمر کی، تو عالم اسلام کو جیسی کیسی آزادیاں ملیں، یعنی اس کا خیال یہ ہے کہ وہ کسی یہاں کہ جو ہے نا کسی لیڈرشپ کا کمال تھا، بلکہ غلط بات ہے، کسی لیڈرشپ کا کمال نہیں تھا، کسی لیڈرشپ کا کمال نہیں تھا۔ انگریز کی کمر ٹوٹ گئی تھی، وہ اس سے زیادہ آپ پر رہ ہی نہیں سکتا تھا، نہ اس کی مہربانی ہے اور نہ ہماری بہادری ہے، ہمارا کمال ہے۔
مطلب یہ صرف اللہ رب العزت کی مہربانی ہے کہ اس نے یہ عالمی جنگیں ان اپنے دشمنوں من عاد لی ولیا فقد آذنتہ بالحرب، جو میرے کسی ولی کے ساتھ دشمنی کرتا ہے میں اس کے خلاف اعلان جنگ کر دیا کرتا ہوں۔ ہم کہتے ہیں کہ اللہ کا اعلان جنگ تھا یہ، جو دو عالمی جنگیں کر کے ان سارے انسان پرستوں کو اللہ تعالیٰ نے امت کے سینے پر چڑھے ہوئوں کو ہٹایا، اور جیسی کیسی وہ لولی لنگڑی آزادیاں۔ لیکن میں دوبارہ یہ عرض کر دوں، یہ جو مبدأ ہے یہ بہت اہم ہے، جو مل سکتا ہے اس کو حقیر مت جانو۔ اب سوسائٹیز کی زندگی میں یہی قاعدہ ہوتا ہے، یہی اصول ہوتا ہے، وہ جی پورا ہمیں تو چاہیے، اور اس انتظار میں جو ہے نا پورے جہاں سے مرضی جو ہے نا وہ لوگ انسانیت سفر کر کے آگے چلے جائے۔ تو جیسی کیسی لولی لنگڑیاں ہمیں آزادیاں ملیں، اور اس کے بعد پھر جو ہمارا باقی وقت اللہ تعالیٰ نے نکالا تو وہ تھی جس کا نام تھا سر جنگ، کولڈ وار۔ کولڈ وار کے ذریعے سے کا نتیجہ تھا کہ پاکستان جیسے ایک ملک نے سر اٹھا لیا، کولڈ وار کا نتیجہ تھا کہ ترکی جیسے ایک ملک نے سر اٹھا لیا، کولڈ وار کا نتیجہ تھا کہ سوڈان جیسے ملک نے اپنا کچھ نہ کچھ بنا لیا، انڈونیشیا بھی شاید اس کے اندر تھوڑی سی لیڈرشپ آ جائے تو چند برسوں کے اندر ایک بہت بڑی قوت جو ہے وہ انڈونیشیا کی صورت میں عالم اسلامی کے ایک دوسرے ساؤدرن پول پہ جو ہے نا وہ کھڑی ہو جائے، اور ملیشیا نے تو ماشاءاللہ جو ہے نا وہ تو یہ جو ملیشیا کی ترقی ہے، یہ جو پاکستان کی ترقی ہے، یہ جو ترکی کی ترقی ہے، یہ جو سوڈان نے تھوڑا سا جو ہے وہ معاملہ کیا ہے، اور ایک اور تھی بہت بڑی چیز تھی، وہ تو شاید کبھی ہمارے جو ہے نا وہ ہمیں تاریخ پڑھانے والے تو عراق جو تھا، عراق ایک غیر معمولی مسلمان اسلامی قوت، تو ان میں سے کسی کو بھی نہیں شاید کہہ سکتے ہیں، مسلمان قوت کہہ لیں تھوڑی دیر کے لیے، تو عراق جو ہے ایک غیر معمولی مسلمان قوت کے طور پر اس نے جو ہے وہ سر اٹھایا ہوتا، تو وہ دراصل یہ اسی کے اندر ہی انہوں نے وہ کیا۔ تو یہ ہم کہتے ہیں کہ اب بھی ہمارے، اور کیا بعید ہے کہ ہمارے وہ لوگ جو قرآن پڑھانے والے تھے ان کی وجہ سے اللہ نے سارا یہ فضل کر دیا ہو۔ جن لوگوں نے سرنڈر نہیں کیا تھا انہوں نے بیٹھ کر دعائیں کی تھیں، کہتے جی دعاؤں میں کوئی اثر نہیں، کیوں بھی کیسے اثر نہیں، کیسے نظر آئے گا آپ کو؟ جو مسلمانوں نے جنہوں نے دعائیں کی تھیں اسی کا یہ نتیجہ تھا۔ آج عالم اسلام یہ عین پچھلے صدی میں اس سال کے اندر آپ جہاں پر کھڑے تھے اس سے اللہ کا شکر ہے آپ بہت آگے ہیں۔ وہ آپ مطلب آپ نے شکر ہی نہیں کرنا تو پھر کیا کریں آپ؟ ورنہ تو یہ ہے کہ جیسے کیسے ہمارے ایمان تھے، جیسے کیسے ہمارے حالات تھے، اس کے سامنے آپ دیکھیں اللہ نے ہم پر کتنا فضل کیا ہے، ہم بہت اچھے ہیں، بہت اچھی پوزیشن پہ پہنچ چکے ہیں۔ یہ ابھی ہم نے ان ملکوں کا کیا، ایک اور چیز کا وہ ذکر نہیں کیا ہے کیونکہ اس کا ذکر تھوڑا سا جو ہے نا وہ پرابلمس پیدا کرتا ہے، اس کا نام ہے عالمی جہاد۔ عالمی جہاد ایک فینومینا ہے بھائی اب، اور ٹھیک ہے اس کے اندر کچھ مطلب یہ تو خیر بہت اعلیٰ چیز پیدا ہو گئی تھی، اس پر تو ایک بہت بڑی ضرب لگی جو فکر خوارج نے اس پر حملہ کیا، ستیہ نہ کچھ دیر کے لیے تو، ورنہ ایک ایسی زبردست قوت ہے جس چیز کا نام عالمی جہاد ہے۔ اسی نے یہ جو سوویت یونین سپر پاور کو، بے شک اس پہ پیچھے CIA کا اسلحہ ہو، لیکن وہ جیسے کہتے ہیں کہ وہ جو انی جو اس کے سینے میں جا کر چبھی تھی اس کا نام جہاد تھا، ٹھیک ہے، پیچھے جو بھی ہو، اور وہ قوت، وہ بہادری، وہ فدائیت وہ کوئی نہیں دے سکتا، وہ صرف اور صرف قرآن پڑھنے والوں کو ہی اللہ دیتا ہے، اور اسی نے یہ پانسا پلٹا تھا جس کے بعد سے لے کر امریکہ کو لالے بڑھ گئے، یعنی وہ جیتنے والا رونا شروع ہو گیا تھا کہ یار یہ جو مصیبت ہے اس نے جو ہے نا وہ مجھے کیا کرنا ہے، آخرکار وہ جو ہو گیا۔ کوئی حرج کی بات نہیں ہے، یعنی ہم تو سرنڈر کرنے والے ہیں ہی نہیں نا، ہم تو اللہ پر ایمان رکھنے والے ہیں، ہم کیوں سرنڈر کریں؟ تو ہم لوز کیا کریں گے یار، ہمارا کیا جاتا ہے، آخرت تو ہماری پڑی ہی ہے نا، یعنی کوئی آخرت لے سکتا ہے ہم سے؟ اور دنیا ویسے رہنی ہے کیا؟ تو دنیا رہنی نہیں ہے، آخرت کو ہم سے چھین نہیں سکتا ہے، تو ہمیں کیا فکر ہے؟ تو ہم تو الحمدللہ ون پوزیشن میں ہے، اللہ ہمیشہ ہی جو اللہ پر ایمان رکھنے والے ہوتے ہیں ان کا تو کچھ جاتا ہی نہیں ہے۔ تو بہرحال اس پہ ہم یہ کہتے ہیں کہ پچھلے 40 سال کی ہسٹری میں اس کا جو بہت بڑا اس کو جو سیٹ بیک پہنچا وہ تھا کہ اس پر فکر خوارج کا حملہ ہمارے اس عالمی جہاد پر، جس کے بعد سے لے کر یہ کافر کے بھی خاصا سارا زیر استعمال ہوا۔ وہی شریعت اور جہاد کے نعرے جو ہے نا، ایک اٹھتی ہوئی مسلمان قوت پاکستان
کے خلاف جو ہے نا وہ ابھرتی جانے لگی، اور اس پاکستان کو گرانا کچھ اور پہلوؤں سے عالمی اسٹیبلشمنٹ کا بھی ایک بڑا مقصد تھا، ٹھیک ہے، اور عالمی اسٹیبلشمنٹ کے جو بہت چہیتے دوست ہیں اس خطے کے اندر، جن میں سر فہرست بھارت آتا ہے، اس کا بھی ایک بہت بڑا مقصد تھا، اور یہ ہمارا جو شریعت اور جہاد کے نعرے لگانے والا جو جذبہ تھا وہ ان کا پانی بھرتا رہا ہے نادانستہ طور پر، تو ان کے کام آتا رہا، تو یہ ایک بہت بڑا سیٹ بیک لگا ہے، لیکن ہم سمجھتے ہیں کہ انشاءاللہ یہ سیٹ بیک بھی ہم نے صحیح جانا ہے انشاءاللہ، اور امت کے نوجوان کو سمجھ آ جانی ہے۔ البتہ یہ جہاد اس نے ابھی ایک اور بہت بڑی قوت بننا ہے، تو ایک طرف تو ہمارے کچھ ابھرتے ہوئے اسلامی ملک، اور دوسری طرف یہ جو سارا نقشہ بن رہا ہے وہ دراصل ہم کہتے ہیں کہ یہ جو کمپوننٹس ہیں ہمارے وہ بڑی اسلامی تعمیرات کے، وہ بڑے ہی ابھی فی الحال مبہم سے انداز میں مختلف ٹکڑے بڑے بڑے بن رہے ہیں، بہت بڑے بڑے بن رہے ہیں، تو ہمیں جو ہے نا وہ نکماپن اور دل ہارنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ ہمارے قرآن پڑھنے والے لوگوں کو عقیدہ سکھانے والے اگر انشاءاللہ ہوں گے تو ہو سکتا ہے آئندہ چند اشروں کے بعد بہت پانسا پلٹے، اور یہ مارکا جو ہے ایک بہت اعلیٰ سطح پر اگر چلا جائے تو ہو سکتا ہے اللہ ہمارے دشمن کو کوئی بہت بڑی ضرب لگوائے اور واقعتاً عالم اسلام آزاد ہو جائے۔ لیکن میں آپ کو بتاؤں جو اصل رونا ہے وہ یہ ہے کہ عالم اسلام فی الحال تو آزاد ہر مہینے میں بھی ہو جائے، ان کو عقیدہ پڑھانے والے کیا امریکہ سے لے کر آئیں گے آپ؟ واللہ ان کو خالص اسلام بتانے والے وہ کہاں سے لے کر آئیں گے آپ؟ وہ تو مدرسوں میں نہیں پیدا ہو رہے، وہ تو ہمارے ان جو اسلامی جو ٹریڈیشنل ادارے ہیں ان کے اندر نہیں پیدا ہو رہے، اور اس وقت جو سب سے زیادہ سبق پڑھایا جا رہا ہے وہ یہی ہے کہ یہ جو کچھ آ رہا ہے اس لیے تو سارا کچھ اسلام ہے، یہ تو بھولا ہوا تھا ہمیں اسلام، یہ تو سارا کچھ ادھر چلا گیا تھا، پتہ نہیں کہاں سارا کچھ یورپ پہ چلا گیا تھا، بس صرف کلمہ پڑھوا لیں آپ، باقی تو سارا کچھ اسلام ہے۔ ویلفیئر یورپ کا جو ہے نا وہ اسلامی ہے، ماڈرن اسٹیٹ جتنی ہے وہ انسان کی جتنی حقوق انسانی سارے کے سارے اسلام کی چیز تھی یار، پتہ ہے آپ کو، حقوق انسانی سارے کے سارے اسلامی چیز تھی، وہ پتہ نہیں کہاں کافر کے پاس چلی گئی تھی، تو اس وجہ سے وہ سارا کچھ یہ کون سا یہ کون دے رہے ہیں یہ سبق؟ یہ قرآن پڑھانے والوں کا ایک بہت بڑا طبقہ ہے جو یہ سبق دے رہا ہے۔ تو ہمارا جو المیہ ہے وہ دراصل یہ ہے کہ مطلب ہمیں وہ ڈفرینشیٹ کرنا تھا کہ ٹھیک ہے ایک چیز سوسائٹی کی سطح پر ہمیں مل سکتی ہے تو وہ لے رہے ہیں، مگر یہ ہے کہ اپنے عقائدی تعلیم کی سطح پر اس کو ذرہ گھاس نہ ڈالیں، اس کو کچھ نہ سمجھیں، اور خالص اللہ کی طرف سے اترا ہوا اسلام ہے، اسی کو ماننا ہے، اسی کو قائم کرنا ہے، اسی کے لیے جینا ہے، اسی کے لیے مرنا ہے، اور اسی پر اللہ کے ساتھ جو ہے وہ ملنا ہے۔ دوبارہ یہ جو ہے اب ہم تھوڑا سا اپنا یہ تھوڑا سا وقفہ کر لیں، تھوڑا سا 5 منٹ کا صرف، دوبارہ پھر انشاءاللہ ہم آئیں گے۔ زیادہ ابھی جو ہے نا یہ ہیومنسٹ ڈسکورس کو اسلامائز کرنے کے حوالے سے جو کچھ چیزیں نا اب ہم تھوڑا سا اپنی باقی جو مجلس ہماری یا مجلسیں 1-2 ابھی ہوں گی ہماری انشاءاللہ گفتگو اسی پر ہوگی۔ سبحانک اللہم و بحمدک۔